قرآن مجید کا سورہ نمبر 64 سورہ تغابن۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اس اللہ کی تسبیح کرتی ہیں جو حقیقی بادشاہ ہے اور اسی کے لیے ہر تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورت گری کی تو تمہاری بہت اچھی صورتیں بنائی، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور اپنے کیے کفر کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول کھلی ہوئی دلیلیں لے کر ان کے پاس آتے رہے، تو انہوں نے کہا کیا بشر ہماری رہبری کریں گے؟ پس اس طرح انہوں نے کفر اختیار کیا اور روگردانی کی، اور اللہ نے بھی ان کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ کافر لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا، اور یہ کام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تمہیں اجتماع والے دن جمع کرے گا، یہی دن باہمی گھاٹا اٹھانے کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیاں گناہ دور کرے گا، اور اسے ان باغہائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کسی پر نہیں آتی مگر اللہ کے اذن و اجازت سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھول کر پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، بس تم ان سے ڈرتے رہو، ہوشیار رہو، اور اگر معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے مال تمہاری اولاد ایک بڑی آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر خدا کو قرض حسنہ دو تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے۔ وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا، زبردست اور بڑا حکمت والا ہے۔